السلام علیکم، نظر چوہان آپ کے ساتھ فوڈز نیو جرسی سے رابطے میں۔ اب آپ کو مجھے چیزیں سمجھانی بہت زیادہ آسان ہو گئی ہیں۔ وہ آپ پوچھیں گے کہ کیسے، تو جناب صاحب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اب تک میں جب 2002-3 میں فوج کے خلاف بولنا شروع ہوا، آج ہی میں ایک طارق فاطمی کا کلپ دیکھ رہا تھا جس کو بہت زیادہ کرٹیسائز کیا گیا اسلام کے معاملے میں۔ خیر اس نے ریڈ لائن کراس کی، آئی ہیٹ ہم فار دیٹ، بٹ ملٹری کے بارے میں ہی واز دا فرسٹ ون۔ اس نے یو این کے سامنے کہا تھا کہ یہ پاکستان کی ملٹری غدار ہے، بدماش ہے، ٹیررسٹ پالتی ہے۔ تو کیونکہ وہ اسلام کے خلاف بھی بولتا تھا، وہ بیچارہ پھر اسی سلسلے میں رگڑا گیا اور اس کو بڑا کہا گیا جی تعفن شدہ موت اس کی ہوئی ہے۔ خیر چھوڑیں۔ اچھا جی، راحیل شریف کو سر پہ اٹھاتے رہے، مشرف کو سر پہ اٹھانا نہیں تھا اتنا، کیا نشانی، یہ سارے ہیرو بنے رہے، میں اکیلا بولتا رہا، چلتے رہے۔ 2018 میں ہمیں غدار بھی ڈکلیئر کر دیا گیا، سلائیڈ باقاعدہ موجود ہے، متی اللہ جان وغیرہ میرے سے نیچے اور سارا کچھ ٹھیک ہے جی۔ اس کے بعد عمران خان آ گیا، پھر میں فوج کے خلاف بولتا ہوتا تھا۔ عمران خان کے سارے یوتھیے مجھے پڑ جاتے تھے، کتوں کی طرح مجھے پڑ جاتے تھے، ٹھیک ہے جی۔ میرے گھر پہ آئی ایس آئی نے قبضہ کر لیا، آئی ایس آئی کی میں نے ماں بہن ایک کی، کچھ نہیں، نہ عمران خان کی جماعت کے کسی بندے نے کچھ کیا، کچھ نہیں ہوا۔ اس کے بعد عمران خان کو جب نکالا سب سمجھ گئے وہ کون تھا۔ ارشد شریف قتل ہو گیا، معاملات خراب ہوتے گئے، اور ہر دفعہ یہ سوچا گیا جلد سے جلوس، عمران خان آ گیا جی، آ گیا۔ پھر الیکشن کا سوچا گیا کہ اوہو الیکشن ہو جائیں گے، سارے لوگ نکل آئیں گے، اور پھر فارم 45 کا سوچا گیا، اوہو اس پہ تو ہم جیت جائیں گے، کر دیں گے، ٹھیک ہے جی۔ ہاں سب کچھ یہ مادر چوت سور جرنیل ختم کرتے گئے، آپ کے سامنے یہ سب کچھ ہوتا رہا، ٹھیک ہے جی۔ پھر آج آ جائیں، آج پہ آ جائیں، مطلب چلیں وہ شہباز اسٹیل کے لن نے اوتھ لے لیا، چین اور امریکہ نے اس کو ریکگنائز کر لیا، عالمی اسٹیبلشمنٹ نے۔ پھر یہ اپنا آج وہ منیر مصری سور سے ملا، وہ اپنے معاملات سیٹ کر رہے ہیں۔ فائز بھوسڑی نے آج بھٹو کے کیس میں وہ جی یہ انفیئر ٹرائل تھا، اور آگے جو انفیئر ٹرائل پریزنٹ پی ایم کا ہو رہا ہے، ٹھیک ہے جی۔ یہ آپ لوگوں کو سمجھ نہیں آ رہی ہے کہ یہ کون کر رہا ہے، یہ فوج کروا رہی ہے، ٹھیک ہے جی۔ پھر انہوں نے طریقہ نکالا کہ عمران خان کو اندر کر دیا جائے، یہ تھوڑے تھوڑے جلوس، اور یہ تھوڑے تھوڑے نہیں کافی زیادہ بلوا کرتا ہے، چلو اس کو کورٹ میں آنے میں بھی۔ میرا ایک وی لاگ ہے، آپ وہ نہ بھولیے گا، جب عمران خان کو اندر کیا تھا، ہفتہ اندر کیے ہوا تھا، تو بہت سارے وی لاگر جو کافی ماشاءاللہ کمائی کر رہے ہیں، اگلے ہفتے عمران خان باہر آ رہا ہے۔ میں نے کہا تھا اللہ نہ کرے وہ سچ ہو کہ عمران خان اپنی باقی ساری زندگی، باقی ماندہ زندگی 200 کیس جیل میں گزارے گا۔ وہی ہو رہا ہے، ایک کیس ختم ہوتا ہے، دوسرے کیس پہ ہاں البتہ کمائی یہ بہت زیادہ ہو جاتی ہے، یہ عادل باجا شاہجہ، مہدی شیدی، صابر شاپر، معین شہید، ان سب کی بہت زیادہ کمائی ہو جاتی ہے۔ آج یہ ہو گیا، کل یہ ہو گیا۔ آج آپ یوٹیوب پہ وی لاگرز کو سنیں، فتح ہو گئی پی ٹی آئی کی، اچھا جی ہر جگہ پی ٹی آئی نے تن دیا، عمران خان آ رہے ہیں، ناقابل یقین فیصلہ۔ اچھا فیصلہ سنیں، فیصلہ پشاور ہائی کورٹ میں مخصوص نشستوں کو چیلنج کیا گیا، کیونکہ آپ یہ مخصوص نشستیں لے کے 2/3 کی طرف بڑھ رہے ہیں تاکہ قانون میں تبدیلی کی جائے، فائز بھوسڑی کو 2 سال کی ایکسٹینشن دی جائے، ٹھیک ہے نا جی۔ معاملات اس طرف آ رہے ہیں بھائی۔ پشاور ہائی کورٹ نے اسے اسٹے دے دیا ہے، چیف جسٹس کو لارجر بینچ بنانے کا کہا ہے، بہت سارے کانسٹیٹیوشنل ایشوز ڈسکس ہوں گے۔ ہاں صدر کے الیکشن کا مسئلہ اس میں پڑ سکتا ہے، تھوڑا سا ٹف ہو سکتا ہے مقابلہ، اگر اسٹے رہا اوتھ دینے سے بیچ میں قاضی فائز بھوسڑی نے انٹرفیئر نہ کیا، آئی تھنک ہی ول انٹرفیئر، اور یہ معاملات جون سے ہیں اسٹیٹ لے کے جائے گی، گورنمنٹ لے کے جائے گی، اور وہ بھوسڑی سننا شروع سے کر دے گا۔ میں نے یہ جب 5 منٹ تقریر کی ہے، آپ کا سر کھایا ہے،
وہ یہ بتانے کے لیے کھایا ہے. مجھے کامنٹ سیکشن میں آپ ضرور لکھنا کہ کیا بغیر جی ایچ کیو کے خلاف سڑک پر آئے انقلاب یا جی ایچ کیو مادر چود سور جرنیلوں سے آپ کو نجات ملے گی یا نہیں. آج کا دن میں قسم کھا کے کہہ سکتا ہوں کہ بغیر لڑائی کے، بغیر جنگ کے، بغیر اپنا نقصان کیے، بغیر سڑکوں پر آئے آپ کو ٹھٹھو بھی نہیں منیرا مستری سور اور یہ مادر چود سور جرنیلوں نے دینا. آپ میرے تھم نیلز دیکھیں، آئیں تھم نیلز کی طرف. ٹھیک ہے جی. وہ ایک تو میں نے ڈسکس کر لیا کہ وہ بھوسڑی جونس ہے. ٹھیک ہے جی. وہ بھوسڑی اسے اسٹے دے گا، دیٹس اوور. اور ایک اور چیز انہوں نے اندر کرنے کا عمران ریاض کو، انہوں نے کہا چھوڑے یہ آئی ایس آئی بھی نہیں اب اٹھائے گی، اب ان کو کیسوں میں تنی رکھو، 100 کیس ان پہ جعلی ڈال دو، قتل کے ڈال دو. اسد طور کو بھی یہی کیا. ایسا ہی نہ کرے، ہم نہیں جی ملوث. ٹھیک ہے جی. انہی کو تنی رکھے. ٹھیک ہے بابا، اسٹیٹ ہے، اسٹیبلشمنٹ ہے، حرامزادے ہیں، کتے ہیں، الو کے پٹے ہیں، دلے ہیں. ٹھیک ہے جی. ادھر تو ان کی موج لگی ہوئی ہے کہ پولیٹیکل لیڈرز کے ساتھ مل کر وہ کر رہے ہیں. فیس پہ پولیٹیکل گانڈے شانڈے ہیں. برما اور سوڈان میں تو کوئی پولیٹیکل نہیں ہے اور وہ تن رہے ہیں ٹکا کے عوام کو. ٹھیک ہے جی. لیں جی. دوسری جو میں نے کہا ہے آپ کو، اس میں آپ لیڈرشپ کے پیچھے ہیں، ٹوں پی ٹی آئی کی لیڈرشپ. کل معید صاحب بھی اپنے فلاسفر اسکالر ٹٹو سا ادھر بیٹھ کے امریکہ میں، او جی یہ واقعی عرفان مروت اور وہ بکے ہوئے لگتے ہیں، اسد کیسر وغیرہ. اچھا جی بکے ہوئے لگتے ہیں، آ جاؤ مرو پھر آپ ادھر. اور میں نے کہا ہے نا معید، سن کان کھول کے، تجھے حیدر مہدی وہ اپنا عادل راجہ باجا صابر شاپر کو اور میں، ہم 5 جاتے ہیں جہاز پہ کٹھے، ہم انقلاب لیڈ کرتے ہیں. اور یہ 4 سچے ہی نہیں ہیں. ان 4 کی تو کمائی چل رہی ہے، یہ تو کمائی چھوڑ ہی نہیں سکتے اور نہ یہ اندر ہونا برداشت کر سکتے ہیں. میرا چیلنج ہے ان کو. میں آپ کو بتاتا ہوں، میں اکیلا، آپ کہیں گے کیوں نہیں جاتا، کیا فائدہ، مجھے اندر دے دیں گے اینڈ میرے ساتھ وہی عمران ریاض والا سلسلہ چلتا رہے گا، بجائے اس کے کہ میں آپ کو باہر سے سیف اس سے آپ کو بتا سکوں کہ یہ معاملات کیا ہیں اور کیسے چل رہے ہیں. ٹھیک ہے جی. لیڈرشپ بالکل کچھ نہیں کر سکے گی. عمران خان نے ایک دفعہ کہا ہو کہ فوج کے خلاف اٹھیں، مادر چود سور جرنیلوں کے خلاف اٹھیں، جی ایچ کیو کے خلاف اٹھیں، کامنٹ سیکشن میں ضرور مینشن کرنا. بلکہ 3 دفعہ عمران خان نے آلموسٹ has reached the prize, the goal, and he left away. 25 مئی کو اسلام آباد سے جب وہ واپس ہوا. 2 خیر اس کو وہ لگ گئی تھی، وہ مارا تھا تو وزیر آباد he had to. 3 پنڈی سے، راول پنڈی سے he returned back. اور بڑے بڑے جلسے جو عمران خان نے، لاکھوں لوگ، کسی جلسے میں نہیں کہا اوپنلی کہ آپ سب ابھی میرے ساتھ جی ایچ کیو کا گھیراؤ کریں. میں دیکھتا ہوں 10 منٹ میں یہ جنرلوں کی پینٹیں پھٹ جانی تھی. جیسے گانڈے کو کیانی نے کہا، جنرل کیانی نے نواز گانڈے کو کہا چلو جلوس نکال افتخار جسٹس کو بنانے کے لیے. گانڈا تو تیار ہی نہیں تھا، سارے لوگ کٹھے ہوئے بھرے ہوئے تھے زرداری کے اگینسٹ. لو جی جلوس مرید کے تک ہی پہنچا تو فیصلہ ہو گیا، زرداری پھس زرداری نے ٹٹی کر دی. ٹھیک ہے جی. میں آپ کو بتا رہا ہوں، پارٹی لیڈرشپ، پارٹی کا لیڈر نہیں کر رہا فوج کا نام. علیمہ کو کہہ کے مادر چود سور جرنیل کا لفظ استعمال کرے، کہیں علیمہ کو. وہ بیچاری صنم جاوید، وہ غریبوں کے بچے عالیہ حمزہ، وہ بیچارے سارے اندر دھرے ہوئے ہیں، یاسمین راشد. ٹھیک ہے جی. ایک فوج کو سیکرٹ کاؤ بنایا ہوا ہے حرام زادوں کو. مجھے کل ایک آئی ایس آئی کا بندہ کہتا ہے نظر صاحب آپ کے ہم بڑے شکر گزار ہیں. میں نے کہا یار کیا میرے سے کیا، میں تو سمجھا آپ میرے سے بڑے ناراض ہیں.
کہتا نہیں نہیں آپ بڑاس نکال لیتے ہیں، یہ میمیز آپ آج کل بڑے یوٹیوب کمیونٹی پہ دیتے ہیں، ہم بڑے خوش ہیں ایسے بڑاس نکل رہی ہے. اس کو کیا فرق پڑتا ہے؟ سور کو کچھ فرق نہیں پڑتا. ٹھیک ہے نا جی. پھر میں نے تھمبنیل میں لکھا ہے، آپ پھر مجھے جواب دیں کہ کیا ہندو آپ سے یہ ظلم کرتا اگر جوائنٹ پاکستان ہوتا جو آپ کی فوج ان مادر چود سور جرنیلوں نے 75 سال آپ سے کیا؟ جواب دیں مجھے کامنٹس میں، کیا ایسے ہوتا؟ آپ ایک فورس ہوتے جناب صاحب، سوال ہی نہیں پیدا ہوتا وہ آپ پہ ہاتھ اٹھاتے. حیدرآباد کے ادھر اتنے خوبصورت ڈاکٹر، میری پرائمری فزیشین حیدرآباد سے ہیں، MBBS، اور کدھر اظہر وغیرہ کرکٹر، اور کدھر فلم سٹارز جو بمبے کے ہیں. ان اسپائٹ آف یہ جو پارٹیشن سے ہیٹرڈ ان دا ہارٹ آف دا ہندوز فار مسلمس، اس کے باوجود مسلمس روز. ٹھیک ہے نا جی. تو لہٰذا آپ کی یہ پارٹیشن ہی غلط تھی. اب آپ مانیں کہ یہ پارٹیشن غلط ہے. میں آپ کو بتا دوں، آپ برما کے حالات پڑھیں. اس دفعہ کا ٹائم میگزین خرید لیں ٹائم میگزین، یا میرے ٹویٹر @M_Chauhan ہینڈل پہ برما کے بارے میں آرٹیکل پلیز ضرور پڑھ لیں. ٹھیک ہے نا جی. 40,000 کے قریب برما کے جو لوگ فوج میں فوجی ہیں انہوں نے برمی آرمی چھوڑ دی. 40,000، 34,000 تھا یا 40,000 تھا. ٹھیک ہے جی. ایک مادر چود سور حرام زادے نے 7 لاکھ میں سے فوج نہیں چھوڑی. کیونکہ سارے سور ہیں، سارے حرام زادے ہیں، کتے کے بچے ہیں. پھر جی انہوں نے کنسکرپشن رکھ دی ہے. انہوں نے کہا جی آپ فوج میں زبردستی آئیں. اس کے اگینسٹ امیگریشن شروع ہو گئی ہے. 2.5 ملین برمیز تھائی لینڈ اور انڈونیشیا میں ہے. 2.5 ملین. 1 ملین مزید لوگ برما چھوڑنے کا فیصلہ کر رہے ہیں. 1 ملین. کل ایک IT کا بڑا ٹاپ مین پاکستان میں تھا، وہ مجھے کہتا ہے کہ نظر صاحب، میں نے کہا کیسے ہیں پاکستان؟ وہ بہت ہمارے ساتھ سٹرگل کرتا بیچارہ، 2011 سے جب میں لگا ہوا ہوں آرمی کے خلاف، ویری ایکٹیو بوائے. ٹھیک ہے جی. تو اس نے مجھے کہا کہ نظر صاحب میں تو پیک اپ کر کے دبئی جا رہا ہوں، یو کین ڈو نتھنگ. اور یہ 7 لاکھ دناتے پھریں گے 25 کروڑ کی لاشوں پہ. 25 کروڑ کو قتل کر کے یہ ڈانس کریں گے اس پہ. آپ میری بات مان لیں، بند کر دیں یہ یوٹیوبر ٹوبر جون سے بھی سن رہے ہیں. میرے جیسے بندے کو سنیں جو طریقہ بتائے آپ کو. سب سے پہلے آج سے میں کوئی آپ کو خبر بس بتا دیا کروں گا کہ یہ ہوا ہے، یہ کیا ہے. کچھ نہیں ملنا آپ کو، ٹٹو بھی نہیں دینا. فائز بوسڑی اور سور منیر مستری نے گروپس بنائے، ان کو ریبیل گروپس اگینسٹ ملٹری نام دیں، اس میں انرولمنٹ کریں. ہم باہر سے اوورسیز انرولمنٹ کرتے ہیں، ملٹری کے خلاف کھڑے ہوئیں. چھوڑ دیں PTI اپنی بیچاری جنگ لڑ رہی ہے. عمران خان کو انہوں نے ساری عمر اندر رکھنا ہے. آپ شیر افضل مروت کے پیچھے پڑ کے جتنی اسد کیسر کے انرجی، وہ تو چلو ممبر پارلیمنٹ. آج فیصل جاوید نے جی زبردست تقریر کر دی. اچھا جی، وہ سینٹ کی چھت پھاڑ دی اس نے، اور سینٹ کی چھت پھاڑ کے اس نے جمپ مارا اڈیالہ جیل میں، اور عمران خان کو باہر نکال کے لے آئے. ڈیڈ اٹ ہیپن؟ اتنی بڑی بڑی یوٹیوبر نے، فیصل جاوید نے پھاڑ کے رکھ دی. اور بابا میں آپ کو بتاتا ہوں، میں آپ کی آنے والی نسلوں کے لیے کچھ کرنا چاہتا ہوں. ینگ بندے مجھے جڑے. میں نے کہا تھا 40 سال کے اوپر والے میرا ویلاگ نہ سنا کریں، 40 سال کے نیچے والے مجھے جوائن کریں. ہم ایک گروپ بناتے ہیں، ہم ریبل گروپ بناتے ہیں. ہم اس فوج حرام زادی مادر چود سور فوج کو پڑ جاتے ہیں، دیکھتے ہیں یہ کیسے قائم رہتی ہے. ٹھیک ہے نا جی. کیونکہ انہوں نے تہیہ کر لیا ہے پاکستان کو برما بنانے کے لیے. میں آپ کو بتاؤں، بالکل کوئی خبروں میں نہ جائے. کل سورج نکلے گا، پرسوں چاند نکلے گا، اگلے دن مہندی ہے اور شادی ہے. نتھنگ ول ہیپن. وہ اپنا کام کریں گے. بھوسڑی کو ایکسٹینشن ملے گی، منیرہ مستری سور کو ایکسٹینشن ملے گی، اور آپ 25 کروڑ
سڑکوں پہ آپ کا خون بہے گا. اپنا بہت خیال رکھیں. کل تک کے لیے اجازت. اللہ نے